مختصر حمد و ثنا کے بعد آج پاکستان بھر میں یوم تقدیس قرآن، یوم حرمت قرآن منایا جا رہا ہے۔ سویڈن میں پیش آنے والے واقعے کے تناظر میں آج موقع کے اعتبار سے میری گفتگو اسی تقدیس قرآن، حرمت قرآن کے ضمن میں ہوگی، اسی پس منظر میں ہوگی۔ ہم بہت کچھ اللہ اور اس کے رسول سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن باقاعدہ اس موضوع میں اترنے سے پہلے چند تمہیدی کلمات، چند ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اگر یہ باتیں میں آپ کے دل و دماغ میں اتار سکا، ممکن ہے بڑی سہولت کے ساتھ پوری گفتگو میں آپ کو سمجھا سکوں گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو معاشرت پسند مخلوق بنا کر زمین پر اتارا ہے۔ انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے، سوشل اینیمل۔ وہ سماج پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے مالا مال کر کے دنیا میں اتارا ہے۔ رب العالمین نے انسان نامی مخلوق کو آزاد فضاؤں کا باسی بنایا ہے، لیکن اس کی معاشرت، اس کی سماجیات کے تحفظ کے لیے اس کی آزادی کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا۔ انسانی معاشرت اور انسانی سماج کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے حسن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزادی پر اخلاقی پہرے بھی بٹھائے ہیں اور قانونی پہرے بھی بٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان سوچ اور فکر رکھتی ہوئی مخلوق ہے۔ ہر انسان سوچنے سمجھنے میں آزاد ہے، لیکن جب تک اس کی سوچ اور فکر معاشرے اور سماج کے لیے زہر قاتل نہیں ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی آزادی پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں انسانی سوچ و فکر معاشرے کے لیے زہر قاتل بن جائے، سماج کے لیے مصیبت بن جائے، تو اب اس کی سوچ اور فکر پر اخلاقی پہرے بھی بیٹھیں گے اور قانونی پہرے بھی بٹھائے جائیں گے۔ انسان بولتی ہوئی مخلوق ہے۔ ہر انسان الفاظ کے ادا کرنے میں آزاد ہے۔ انسان گفتگو کرنے میں آزاد ہے، اور جب تک اس کی گفتگو سے معاشرہ زخمی نہیں ہو رہا، سماج کے لیے مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا، تو وہ بات کرے، وہ الفاظ کا استعمال کرے۔ لیکن جہاں اس کی گفتگو، جہاں اس کے الفاظ، جہاں اس کی زبان معاشرے اور سماج کے لیے مسائل پیدا کر دے، وہاں اس کی زبان پر اخلاقی پہرے بھی بٹھائے جائیں گے، قانونی پہرے بھی بٹھائے جائیں گے۔ یہ تمہیدی اور بنیادی بات دل اور دماغ میں اتار لینے کے بعد اسلام یا آسمانی اور الہامی مذہب شخصی آزادی کا تحفظ کرتا ہے، یعنی ہر شخص خالق ارض و سما کی طرف سے آزاد پیدا کیا گیا ہے، تو اس شخصی آزادی کا تحفظ آسمانی اور الہامی مذہب لازمی کرے گا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اس بات پر حیران ہوں گے کہ عام حکمراں تو بہت دور کی بات ہے،
عام حاکم تو درکنار، وقت کا نبی اور وقت کا رسول بھی کسی انسان سے اس کی شخصی آزادی کا حق سلب نہیں کر سکتا۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 79 میں اترے ہیں آپ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کو، کسی بشر کو اللہ رب العالمین نے کتاب دے رکھی ہو، قوت فیصلہ دے رکھا ہو، اسے نبوت کا تاج پہنا رکھا ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ نبی اور رسول بن جانے کے بعد لوگوں سے کہے کہ جناب اللہ کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے بجائے میرے غلام بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ نبی وہ رسول یہی کہے گا اپنے آپ کو خدا پرست بناؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ والا بناؤ۔ تو شخصی آزادی کے حق کو وقت کا رسول، وقت کا نبی بھی سلب نہیں کر سکتا۔ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی تاریخ میں خلیفہ راشد ثانی ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ طنطاوی کی کتاب ہے عمر بن خطاب، مصر کے گورنر ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے کا نام ہے محمد بن عمر۔ غالباً گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مصر، ان کا صاحبزادہ محمد بن عمر وہ گھڑ سواری کے مقابلے میں ہار چکا ہے ایک عام مصری سے۔ اب ظاہر ہے گورنر کا بیٹا ہار گیا، یہ اس کے لیے گوارا نہیں تھا، کوڑا اس نے ایک عام مصری کے کمر پر مار دیا۔ اس عام مصری نے یہ بات ذہن میں رکھی، جب کبھی مدینہ اس کا آنا ہوا، اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، گورنر مصر کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص اور ان کے صاحبزادے محمد بن عمر دونوں کو بلا لیا مدینہ، اور اس عام مصری کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کہا کہ محمد بن عمر، جنہوں نے تم پر بلا وجہ، بلا کسی الزام کے، بلا کسی جرم کے کوڑا اٹھایا تھا، کوڑا رسید کیا تھا، انہیں کوڑے سے مارو۔ اس مصری نے اپنا بدلہ لیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کہنے لگے کہ جناب یہ جو عمر بن عاص ہیں مصر کے گورنر، ان کو بھی کوڑا رسید کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی گورنری سے ہی ان کے صاحبزادے محمد بن عمر میں یہ جرأت پیدا ہوئی کہ وہ کوڑا مارے عام مصری کو بغیر کسی جرم کے۔ وہ مصری تھر تھرا کر رہ گیا، اس نے کہا جناب میں اپنا بدلہ لے چکا ہوں، میرا جی ٹھنڈا ہو چکا ہے، جنہوں نے مجھے پیٹا تھا میں نے انہیں پیٹ لیا۔ اس موقع پر جو تاریخی الفاظ ہیں نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ادا ہوئے ہیں، گورنر مصر صحابی رسول عمر بن عاص کے لیے وہ ہے قابل توجہ۔ انہوں نے کہا اے عمر، تم کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانے لگے جن کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا؟ تو شخصی آزادی کا حق کوئی بھی سلب نہیں کر سکتا، یعنی شخصی آزادی کے حق پر ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا جب تک کہ آزاد عدلیہ کے اندر ایک کارروائی مکمل نہ ہو جائے، ایک کیس پائے تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ عدالتی کارروائی کے بغیر نہ کوئی پولیس میں، نہ کوئی تھانہ، نہ کوئی فوجی ادارہ کسی کو قید کر سکتا ہے۔ موطا امام مالک میں ارشد الشاہد یہ باب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کا ہی زمانہ ہے۔
ایک عراقی مدینہ آیا اور اس نے آ کر کہا اے امیر المؤمنین، جس شکایت کو لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اس شکایت کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ عمر بن خطاب نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے شہر عراق کے اندر جھوٹی گواہی کا، جھوٹی شہادت کا فتنہ پھوٹ پڑا ہے۔ اب لوگ بالکل آزاد ہیں جھوٹی گواہی دینے میں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ اس عراقی نے کہا ہاں ایسا ہو چکا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ جناب تم بے فکر ہو جاؤ، اسلام اس بات کا ہمیں پابند بناتا ہے جب تک کسی کے ساتھ عدل نہ ہو جائے، جب تک کسی کے ساتھ انصاف نہ ہو جائے اس وقت تک اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام شخصی آزادی کے حق میں ہے۔ اب جب ہم آسمانی اور الہامی مذہب کے اس میدان میں اترے ہیں جسے اظہار رائے کا میدان کہا جاتا ہے، فریڈم آف اسپیچ کا میدان کہا جاتا ہے، تو ایک اور بات اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ اسلام آسمانی مذہب، الہامی مذہب ہر شہری کو ضمیر اور اعتقاد کی آزادی دیا کرتے ہیں، یعنی ہر شخص اپنے عقیدے میں آزاد ہے، اپنے ضمیر کی آواز سننے میں آزاد ہے۔ وہ جو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کی ابتدائی الفاظ سنتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کا پس منظر ہے کیا؟ یہ 256 آیت ہے، اس سے پہلے ہے 255 آیت۔ 255 آیت میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے اسلام کا اعتقادی، اسلام کا اخلاقی، اسلام کا عملی نظام بیان کیا ہے۔ اور جب آیت الکرسی میں رب العالمین نے اسلامی نظام کو بیان کر دیا تو اگلی آیت میں کہا لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کے اس اخلاقی، اس اعتقادی، اس عملی نظام کے لیے کسی پر زور اور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط بات سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ تو الہامی اور آسمانی مذہب ضمیر اور اعتقاد کی آزادی دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ یونس کی آیت کا، کہ جس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، ایک عرصہ گزر چکا ہے، اور جن لوگوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سورہ یونس مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے تھکے جا رہے ہیں، لیکن لوگ مان کر نہیں دے رہے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے نبی پر بھی مایوسی چھانے لگتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے نبی علیہ السلام کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ رب العالمین کی پالیسی یہ ہوتی ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں کہ سارے لوگ فرما بردار ہوں تو پھر کوئی نافرمان نہیں ہوتا، لیکن ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پالیسی، اللہ تعالیٰ کا پروگرام، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی حقیقت کو تسلیم کرے، سچائی کو تسلیم کرے، وہ اپنی عقل اور اپنے ضمیر کی آواز سن کر، نہ کہ تلوار دیکھ کر، نہ کہ ڈنڈے کو دیکھ کر۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی اس پالیسی سے ہٹ کر لوگوں کو جبری اسلام پہ مجبور کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اگر ہم سورہ غاشیہ میں اترے جو ہر جمعے ہی آپ سنتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے
یہ بھی مکی صورت ہے. فذکر، میں مکی صورتوں کا حوالہ خاص طور پر اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کی طرف سے رد عمل آنا چاہیے تھا، یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کی طرف سے ری ایکٹ ہونا چاہیے تھا، یہ وہ موقع تھا جہاں مسلمانوں کو تھوڑا سا راستہ فراہم کیا جاتا. اللہ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ ان کے خیر خواہ بنا کر ان کے درمیان مبعوث کیے گئے ہیں، آپ داروغہ بنا کر، تھانے دار بنا کر، ان کو مجبور کرنے والے بنا کر ان کے درمیان مبعوث نہیں کیے گئے. دوستو، الہامی اور آسمانی مذہب اپنے ماننے والوں کو ایسی مثبت سوچ دیا کرتا ہے، ایسی مثبت فکر دیا کرتا ہے کہ کوئی عقیدہ چاہے کتنا غلط ہو، کوئی مذہب چاہے کتنا بھونڈا ہو، لیکن ہر مذہب کو آپ نے عزت دینی ہے، ہر غلط عقیدے کو آپ نے احترام دینا ہے، ہر مقدس کتاب کو آپ نے اپنے اچھے الفاظ میں اس کو یاد رکھنا ہے، ہر مقدس ہستی کو آپ نے اچھے الفاظ سے یاد کرنا ہے. ہمارا مذہب کی یہ تعلیم ہے دوست. نہ ہم بائبل کے بارے میں غلط جملہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہم گیتا کے بارے میں کوئی غلط جملہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ رامائن کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح گرو نانک کا نام بھی ہم لیں گے تو احترام کے ساتھ لیں گے، گوتم بدھ کا نام بھی لیں گے تو احترام کے ساتھ لیں گے، زرتشت کا نام بھی لیں گے تو احترام کے ساتھ لیں گے، رام اور کرشن کا حوالہ دیں گے تو احترام کے ساتھ دیں گے. مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کے حوالے سے جو ہمارے جذبات ہوں وہ منفی نہ ہوں، کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کے بارے میں ہمارے جو خیالات ہوں وہ منفی نہ ہوں. یہ مذہب کی تعلیم ہے. اگر میں آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کا مطالعہ کرواؤں، یہاں پھر سمجھ لیں سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور دور آخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑے کٹھن حالات ہیں، کانٹوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سفر کر رہے ہیں، سانس لینا دشوار ہے. مکہ کا ماحول مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے زہر آلود ہے. یہ ہے وہ دور آخر ہے. اور آیت نمبر کیا ہے؟ 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جس دوست نے اس کا مطالعہ کر رکھا ہے، سیاق و سباق میں اللہ رب العالمین کر کیا رہے ہیں؟ شرک پہ تنقید کر رہے ہیں، مشرکین پہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی شرک اور مشرکین پہ جو تنقید ہے وہ اصولی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہا، اللہ رب العالمین کسی شخص کو نشانہ نہیں بنا رہا. اللہ رب العالمین شرک پہ تنقید کر رہا ہے، مشرکین پہ تنقید کر رہا ہے، اصولی تنقید ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کھل کر اصولی تنقید کی، پھر مسلمانوں کو آیت نمبر 108 پہ تعلیم دی کہ بھائی شرک پہ تنقید ہو سکتی ہے اصولی، مشرکین پہ تنقید ہو سکتی ہے اصولی، لیکن اس کو اگر تم نے ذاتی تنقید میں بدل دیا تو تمہاری تبلیغ کا اثر ختم ہو جائے گا، تمہاری زندہ تبلیغ مردہ ہو جائے گی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کبھی بھی تبلیغ کے جوش میں اندھے ہو کر کسی کی مقدس کتاب کو برا نہیں کہنا، کسی کی مقدس ہستی کو، کسی بھی مذہب کی مقدس ہستی ہو اس کو برا نہیں کہنا، اس کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرنا. یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیم. رواداری کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ امین احسن اصلاحی صاحب کی ایک کتاب ہے اسلامی ریاست. خلیفہ ثانی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک غلام ہے وسط رومی، وہ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی رواداری کا واقعہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں عمر بن خطاب کا غلام تھا،
عیسائی تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے اے بس اسلام قبول کر لو. تم اسلام قبول کرو گے میرے ساتھ ہوا کرتے ہو, میں مسلمانوں کی امانت کا تمہیں ذمہ دار بنا دوں گا, لیکن جب تک تم غیر مسلم ہو تو میری غیرت اس بات پر گوارہ نہیں کرتی کہ تمہیں مسلمانوں کی امانتوں کا ذمہ دار بناؤں, تو تم اسلام قبول کر لو. میں ہمیشہ انکار کر دیتا, اور جب میں انکار کرتا کہ میں اسلام قبول نہیں کر رہا تو ابن خطاب قرآن کی آیت پڑھتے تھے لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے وسط رومی کو باقاعدہ آزاد کر دیا تھا. آپ محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے عمر فاروق اعظم, اس میں وہ لکھتے ہیں بیت المقدس فتح ہو چکا ہے, بیت المقدس کے اندر عیسائیوں کا کلیسا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے کلیسا کے اندر گئے اور اس کلیسا کے ایک گوشے میں انہوں نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی میں خلیفہ ثانی ہوں, میں نے یہاں نماز پڑھی ہے, عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ وہ اس کلیسا سے عیسائیوں کو بے دخل کر دیں میرے بعد. انہوں نے اسی وقت بطریق کو بلایا جو پادریوں کا سردار تھا اور اسے ایک عہد نامہ لکھ کر دیا. اس عہد نامے میں تحریر کیا تھا کہ یہ کلیسا عیسائیوں کے لیے خاص ہے, اس کلیسا میں مسلمان نہیں آ سکتے, اور اگر مسلمان اس کلیسا میں آنا چاہیں تو ایک وقت میں ایک ہی مسلمان آئے گا, دوسرا مسلمان نہیں آئے گا. یہ ہے اسلامی رواداری. تو اسلام دوستو وہ عقیدے کی بھی آزادی دیتا ہے, ضمیر کی بھی آزادی دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 200 کروڑ مسلمان دنیا کے اندر بستے ہیں, لیکن فکری حریت نظر نہیں آتی. مسلمانوں کو شعوری آزادی دکھائی نہیں دیتی. ہوا کیا؟ جب ہم مذہب کا مطالعہ کریں اور عمیق اور گہرا مطالعہ کریں, اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں میں اسلامی معاشرے کے اندر فکر کی حریت مسلمانوں کو حاصل تھی, شعور کی آزادی مسلمانوں کو حاصل تھی. فکری حریت کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی سے بھی دلیل کی بنیاد پر علمی اختلاف, ایسا علمی صحت مند اختلاف کہ اس اختلاف میں نہ نفرت ہو, اس اختلاف سے نہ فرقہ بنے, اس اختلاف سے نہ دوری پیدا ہو, اس اختلاف سے نہ مسلمانوں کے درمیان خلیج حائل ہو. 3 صدیوں تک مسلمانوں کا معاملہ یہی رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہر شخص کی رائے سے دلیل کی بنیاد پر صحت مند علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن 3 صدیوں کے بعد کیا ہوا؟ درباروں سے لے کر مدرسوں اور خانقاہوں تک نے مسلمانوں کی غلامانہ ذہنی تربیت کرنا شروع کر دی. سوچنے والے دماغوں سے سوچنے کا حق چھین لیا گیا, دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھنے کا حق چھین لیا گیا, بولنے والی زبانوں سے بولنے کا حق چھین لیا گیا. درباروں نے اپنے سامنے مسلمانوں کو رکوع اور سجود کر رہا ہے, انہیں غلامانہ ذہنیت دے دی. مدارس نے جہاں اپنے طلبہ کو خدا پرستی کا درس دیا, وہاں اکابر پرستی کا زہر بھی ان کے ذہنوں میں انڈیل دیا. خانقاہوں نے بیت کے نام پر مقدس غلامی کا بھاری طوق مسلمانوں کے گلوں میں ڈال دیا. سب سے بھاری طوق غلامی کا وہ بیت کے نام سے. گدی نشینی, سجادہ نشینی, پیری مریدی. نہ مسلمان سوچ رہا ہے, نہ مسلمان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا راستہ اسے بتا رہا ہے.
مکتب حجازی یعنی مسلک حجازی کہہ لیں، اس کے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. وہ صحابہ کے مختلف اقوال کے بارے میں کہتے ہیں خطأ و ثواب فانظروا فی ذلک. بھائی صحابہ کے جو مختلف اقوال ہمارے سامنے ہیں، اس میں کوئی صحیح ہوگا کوئی غلط ہوگا، بھائی غور کرو دیکھو کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط. مکتب عراقی مسلک عراقی، اس کے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ صحابہ کے مختلف اقوال کے بارے میں کہتے ہیں احد القولین خطأ. جب کسی مسئلے پر دو رائے دی جاتی ہیں تو ایک رائے صحیح ہوگی ایک رائے غلط ہوگی. اب ہم مسلمانوں سے جو فکری حریت ہمیں حاصل تھی یا شعوری آزادی ہمیں حاصل تھی، وہ ہم سے چھین لی گئی ہے. اب ہم لوگ آزادانہ سوچتے نہیں ہیں، ہم دو آراء کے درمیان موازنہ کرتے نہیں ہیں، ہم دو آراء کے درمیان مقابلہ کرتے نہیں ہیں کہ کون سی رائے ہے جو درست ہے جسے تسلیم کیا جائے اور کون سی رائے ہے جسے ریجیکٹ کر دیا جائے. اب میں اپنی گفتگو کے بالکل اختتام پر آ چکا ہوں. اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گا دل دماغ آپ حاضر رکھیے گا. میں نے کہا آسمانی مذہب الہامی مذہب شخصی آزادی بھی دیتا ہے، عقیدے کی آزادی بھی دیتا ہے، ضمیر کی آزادی بھی دیتا ہے، فکر اور شعور کی آزادی بھی دیتا ہے. بالکل اسی طرح الہامی اور آسمانی مذہب اظہار رائے کی بھی آزادی دیا کرتے ہیں. یعنی ہر شخص کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے اور اس رائے کا وہ اظہار کر سکتا ہے. قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ الہامی اور آسمانی مذہب ہر شہری کو اپنی ذات میں ایک صحافی سمجھتا ہے. الہامی اور آسمانی مذہب ہر شہری کو اپنی ذات میں جرنلسٹ سمجھتا ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اچھائی کا حکم دینے والے ہو، تم برائی سے روکنے والے ہو. اب اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اظہار رائے کی آزادی ہو. اگر اظہار رائے کی آزادی نہ ہو تو نہ اچھائی کا حکم دیا جا سکتا ہے اور نہ برائی سے روکا جا سکتا ہے. دوستو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اس شعور کو اجاگر کیا تھا کہ انتظامی معاملات میں وہ اختلاف کر سکتے ہیں ریاست سے. وہ ریاست کے مسائل میں بات کر سکتے ہیں، مملکت کے مسائل میں بات کر سکتے ہیں. آپ غور کریں، اسلام کا پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے موقع پر ایک مخصوص جگہ پر خیمہ زن ہو گئے. آپ کے ایک صحابی حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بتائیے آپ نے بدر کے میدان میں اس جگہ کو جو انتخاب کیا ہے اس کی بنیاد وہی ہے یا آپ کی اپنی سوچ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہاں جو خیمہ زن ہوا ہوں اپنی رائے سے ہوا ہوں کہ میں نے اس کو بہتر سمجھا. حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میں سمجھتا ہوں مجھے بھی جنگی مہارت حاصل ہے، آپ غلط جگہ خیمہ زن ہوئے ہیں. یہاں سے خیمہ اکھاڑے آگے لے کر جائیں، وہاں لے جا کر اس خیمے کو گاڑے، وہاں سے کمان سنبھالیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حباب بن منذر کی بات کو سنا، بات کو سمجھا، بات کو پرکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق کیا، خیمہ یہاں سے اکھاڑ لیا. بدر کے قیدی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورے کر رہے ہیں. احد کی لڑائی وہ اقدامی ہونا چاہیے یا دفاعی ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کے 10 سال اٹھا کر دیکھیں، انتظامی معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی عام صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، عام شورا، کبھی خاص صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، خاص شورا. تو انتظامی معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ کی حوصلہ افزائی کی کہ جناب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں.
یہ ہے فریڈم آف اسپیچ، اور ایسا کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں، اس سے بڑھ کر فریڈم آف اسپیچ کیا ہوگی؟ خلیفہ اول ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ خلیفہ ثانی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں سعد بن عبادہ، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی۔ اگر بیعت نہ کرتے تو بات ہوتی، بیعت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی، جمعہ تک ان کے پیچھے نہیں پڑے، لیکن نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا، نہ عمر بن خطاب نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ اس لیے انہوں نے کوئی بغاوت تو نہیں کی تھی نا، انہوں نے کوئی مفسدانہ کارروائی نہیں کی تھی، یہ ہے اظہار رائے۔ اب چونکہ ہم ایک مخصوص پس منظر میں اظہار رائے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج پورے پاکستان کے اندر یوم تقدیس قرآن، یوم حرمت قرآن منایا جا رہا ہے، تو تقدیس قرآن کو بھی سمجھ لیں اور حرمت قرآن کو بھی سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے القدوس، سورہ حشر میں بھی ہے اس صفت کا ذکر، اور سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین القدوس اس لیے ہیں کہ آپ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ تقدیس قرآن کا مطلب یہ ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ پیغام ہمیں دنیا تک لے کر جانا ہے، دنیا کے گاؤں گاؤں تک پہنچانا ہے، دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچانا ہے تقدیس قرآن، کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سائنٹیفک گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن کی زبان سائنسی ہے، قرآن جو اذہان تیار کرتا ہے وہ سائنسی اذہان تیار کرتا ہے۔ قرآن عقل و فکر کی کتاب ہے، قرآن غور و فکر کی کتاب ہے، ہمیں یہ پیغام لے کے جانا ہے۔ اور حرمت المحرمہ عربی میں کہتے ہیں ایک ایسا کام جو جائز نہ ہو، ایک ایسی پابندی جس کو توڑا نہ جائے، ایک ایسی ذمہ داری جس کی حفاظت کی جائے۔ تو حرمت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے جو ہم نے ایک عہد کیا ہے، اس عہد کو ہم نے وفا کرنا ہے، نہ کہ قرآن سے کیے ہوئے عہد کو ہم نے جفا کرنا ہے، اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے، نہ کہ اس سے کیے ہوئے عہد کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا ہے۔ جو مقدسات اسلام ہیں، حرمات اسلام ہیں، شعائر اسلام ہیں، ان سے ہم مسلمانوں کی ایک عقیدت ہے، ہمارا ایک جذباتی تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گا تو ہمارے جذبات مجروح ہوں گے، ہماری مقدس کتاب کو پاؤں سے ٹھوکر مارے گا، اس کو جلائے گا، تب بھی ہمارے جذبات مجروح ہوں گے، ہماری عقیدت ہمیں پکارے گی، ہماری عقیدت ہمیں للکارے گی۔ لیکن دوستو، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں نا، وہ بڑے مومنہ انداز میں سنیے، مومنانہ انداز میں نہ یہاں شعلہ بیاں خطیب کی حیثیت سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، نہ جذبات کی دنیا میں خود جا کر آپ کو لے جا کر اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں قرآن و سنت کے ٹھنڈے مزاج میں رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقدسات اسلام، حرمات اسلام، شعائر اسلام، ان کی جب بھی توہین ہوگی، ان کی ناموس پر جب بھی حملہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، اپنے احتجاج کا حق استعمال کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، لیکن اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ نہ ہماری زبان بے لگام ہونا چاہیے احتجاج میں، نہ ہمارے ہاتھ بے لگام ہونا چاہیے احتجاج کرتے ہوئے،
نہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے ہم قرآنی اخلاقیات کو شرمندہ کریں اور نہ قوانین کو اپنے ہاتھ میں لیں. بالکل پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, دنیا تک آپ آواز پہنچائیں, دنیا تک اپنے جذبات لے کے جائیں, لیکن اعتدال کے راستے کو چھوڑے نہیں. ایک اصولی بات سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ حسین. چاہے وہ ہماری ذات کے اندر پیدا کر رکھا ہو یا ہماری ذات کے باہر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہو, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ حسین. سورہ سجدہ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ کیا ہے؟ حسین. جنسی جذبہ اگر یہ اخلاق اور قانون کے دائرے میں استعمال ہو تو اس سے حسین جذبہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اسی کے اندر ہے خاندان, اسی جذبے کے اندر ہے برادری, اسی جذبے کے اندر ہے قوم, اسی جذبے کے اندر موجود ہے انسانیت. اسی طرح غصہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کر رکھا ہے, اگر اس کا اظہار اخلاق اور قانون کے دائرے میں ہو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر اخلاق اور قانون کے دائرے سے باہر ہو تو معاشرہ ختم, سماج تباہ. اسی لیے ہمارے رسول کے پاس صحابی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول اوصنی, مجھے صرف ایک نصیحت کر دیجیے. آپ نے کہا لا تغضب, غصہ نہ کرو. فرد مرارن, اس نے اصرار کے ساتھ بار بار کہا اوصنی اوصنی. اللہ کے رسول کوئی اور وصیت, کوئی اور نصیحت؟ آپ نے کہا نہیں, لا تغضب, غصہ کرنا چھوڑو. اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوئے, لیکن جب بات دوسرے کے حق کی آ گئی, جب بات حدود اللہ کی آ گئی, جب بات احکام شریعت کی آ گئی تو اللہ کے رسول غصہ ہوئے ہیں, لیکن آپ کا غصہ تعمیری تھا, آپ کا غصہ اخلاقی حدود کے اندر تھا, آپ کا غصہ قانونی حدود کے اندر تھا. کوئی شخص رسول کی پوری تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہوئے ہوں اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ اخلاقی یا قانونی دائرے سے باہر آ گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول ہمارے لیے نمونہ ہے. گھر کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, کاروبار کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, عدالت کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کے ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. جب وہ مسجد کے مصلی پر ہو تب بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, جب وہ باہر روڈ پر سڑک پر ہو تب بھی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ ہے وہ بات جو میں آپ کے دل و دماغ کے اندر اتارنا چاہتا ہوں. اب اگر پاکستان کی حدود کے اندر ہماری مقدسات, ہمارے حرمات, ہمارے شاعر کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے لیے تو قانون موجود ہے نا دوست, قانون موجود ہے. پی پی سی پاکستان پینل کوڈ, جن لوگوں نے اس کا مطالعہ کر رکھا ہے, 295 یہاں پاکستان کے اندر تمام مذہبی فرقوں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا گیا ہے. 295A پاکستان کے اندر جتنے بھی مذہبی فرقے ہیں ان کے مذہبی احساسات کو تحفظ دیا گیا ہے. 295B یہاں قرآن کو تحفظ دیا گیا ہے, اس کی حکمت کو تحفظ دیا گیا ہے, اس کے تقدس کو تحفظ دیا گیا ہے. 295C یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اور آپ کی عزت کو تحفظ دیا گیا ہے. تو چونکہ پاکستان ایک اسلامی حکومت ہے, یہاں ہم نے اپنی مقدسات کے لیے, حرمات کے لیے, اپنے شاعر کے لیے قانون سازی کر لی. سوال تو یہ ہے کہ باہر کی دنیا کے لیے کیا کیا جائے. یورپ کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے, کہیں ناموس رسول پر حملہ ہوتا ہے, کہیں قرآن کو ٹھوکروں پر لے لیا جاتا ہے, کہیں قرآن کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے دوست ایک ہی چیز ہے, وہ کیا؟ 57 اسلامی ریاستیں ہیں. 57 اسلامی ریاستوں کا ایک مشترکہ فورم ہے OIC. 57 اسلامی ریاستیں اپنے فورم کے ساتھ UNO کے دروازے پہ دستک دیں اور UNO کے اندر ایک مؤثر آواز اٹھائیں کہ جناب جس طرح یہودیوں کے لیے ہولوکاسٹ کا قانون بنایا گیا ہے, جیوش ہولوکاسٹ, بالکل اسی طرح مسلمانوں کے مقدسات کو محفوظ کرنے کے لیے
مسلمانوں کے حرمات کو محفوظ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے جو شاعر ہیں ان کو عزت دلانے کے لیے، ان کی عزت قائم رکھنے کے لیے قانون بنایا جائے۔ 57 اسلامی ریاستیں، OIC کا فورم جب مؤثر آواز یونو کے اندر اٹھائیں تو ہولوکاسٹ جیسا کوئی قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے دوست، ہم کسی ایک نعرے پر جذباتی ہو کر ایک ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم ہمیشہ کے ایک ہیں، ہم ہمیشہ کے مشترک ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا، میں نے کہا تھا پاکستان بھارت کا میچ ہو، سارے پاکستانی ہیں، ایک میچ ختم ہو پھر وہی مسئلہ، تو مہاجر تو پٹھان، وہ پنجابی وہ سرائکی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہم مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ابھی جب سویڈن میں واقعہ پیش آیا، ہم سب مسلمان، اور یہ واقعہ اپنی شدت ختم کرے گا، ہم پھر وہی، تو کمزور تو ہم ہیں نا، آواز کے اندر تاثیر ہمارے نہیں ہے۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا دوست، میں نے آپ سے کہا قرآن سے ہماری عقیدت ہے، رسول سے ہماری عقیدت ہے، تمام مقدسات اسلامیہ سے ہماری عقیدت ہے، تمام حرمات اسلامیہ سے ہماری عقیدت ہے۔ جہاں بھی ان کی عزت اور ناموس پر حملہ ہوگا، ظاہر ہے ہمارا دل تڑپ اٹھے گا، لیکن خدا را ایک بات، ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ایمانی جذبے سے سنیے گا، مسلمان ہر حال میں داعی ہے، چاہے آپ کے رسول کو گالی دی جائے تب بھی آپ داعی ہیں، چاہے قرآن کو ٹھوکروں پر لیا جائے تب بھی آپ داعی ہیں، چاہے قرآن کو نظر آتش کیا جائے تب بھی آپ داعی ہیں۔ داعی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام جو محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی میں کرنا تھا، اللہ کے رسول کے بعد اب پوری امت نے وہ کام کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم بہترین امت ہو، تم پوری انسانیت کے لیے، تمام غیر مسلموں کے لیے شہداء للہ ہو، اللہ کے گواہ ہو۔ ہماری دعوت، ہماری تبلیغ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ ہماری دعوت، ہماری تبلیغ اس وقت غیر مؤثر ہو گئی جب ہمیں جذباتی نعرے دے دیے گئے، جب ہمیں صرف جذبات کی دنیا میں رکھا گیا، ہمیں چولہے کی آنچ پر بٹھا دیا گیا، شعور سے، فکر سے، تدبر سے ہمارا رشتہ منقطع کر دیا گیا۔ ہم ہر حال میں داعی ہیں، پوری غیر مسلم دنیا ہماری مدعو ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی شکل میں غیر مسلم، وہ مدعو ہے جس تک ہم نے دعوت لے کر جانا ہے۔ اب حدیث سنیے آپ، بخاری کتاب بدء الخلق، مسلم کتاب المغازی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، احد کے علاوہ کوئی اور دن تاریخ میں ایسا آیا آپ پر جو بہت بھاری گزرا ہو آپ پر؟ ظاہر ہے احد جہاں رسول کا چہرہ زخمی ہوا، جہاں رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے، جہاں اللہ کے رسول گڑھے میں گرے، جہاں آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول یہ بتائیے، احد کے علاوہ تاریخ نبوت میں، تاریخ رسالت میں کوئی دن اور اس سے زیادہ سخت آیا؟ آپ نے کہا عائشہ میں نے بہت سارے دنوں، سخت دنوں کا مقابلہ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے سخت دن وہ تھا جب میں طائف گیا، طائف کے سردار عبد یالیل کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے میری دعوت کا انکار کر دیا۔ پھر سارے دوست جانتے ہیں طائف کے گلی کوچوں میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ آپ زخمی، آپ کے منہ بولے بیٹے زید زخمی، قرن ثعالب پہنچے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں قرن ثعالب میں تھا، وہاں جبریل امین آئے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر، پہاڑوں کا فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دیکھ لیا، تمہارے خالق نے دیکھ لیا، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ جو چاہیں مجھے حکم دے دیں۔ ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ کا حکم یہ ہو دو پہاڑوں کے درمیان اس عرب قوم کو مسل دیا جائے، میں یہ کام کر دوں گا۔ تو رسول نے کیا کہا تھا؟
یہ ہے وہ چیز سمجھنے کی. میں نے کہا آپ کے رسول کی ناموس پر حملے ہوں تب بھی آپ داعی ہیں, قرآن پر حملے ہو تب بھی آپ داعی ہیں. ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ہم داعی ہیں. اور داعی وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی نہ اخلاقی دائرے سے باہر آتا ہے نہ قانونی دائرے سے باہر آتا ہے. یاد رکھیے, دعوت اور تبلیغ یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی مالا ہے جو ہر نبی کے گلے میں تھی, ہر رسول کے گلے میں تھی. رسول نے کہا, کیا کہا فرشتے کو, بل ارجو, نہیں میں امید رکھتا ہوں, ان یخرج اللہ من اصلابہم, اللہ تعالیٰ میرے ان دشمنوں کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا, من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا, جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی, سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے, اگر ہم کسی اشتعال کے مقابلے میں صبر کا دامن تھام لیتے ہیں, یہ بزدلی نہیں ہے, یہ ہماری فتح ہے, یہ ہماری کامیابی ہے. غلطی سے ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی ہے, گالی کا مقابلہ گالی سے, تھپڑ کا مقابلہ تھپڑ سے نہیں. داعی گالیاں سنتا ہے, داعی تھپڑ کھاتا ہے, ہاں جب میدان جہاد ہو پھر کوئی کچھ کہہ کے دکھائے, میدان جہاد ہو پھر کوئی ہمیں تھپڑ مار کے دکھائے, لیکن جب دعوت کا میدان ہوگا گالی بھی سننا پڑے گی, تھپڑ بھی کھانا پڑیں گے. جب دعوت مؤثر ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.